اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مسلمانوں، تم تمام نمازوں کی خصوصاً بیچ والی نماز صبح یا ظہر یا عصر کی پابندی کرو، اور خاص خدا ہی کے واسطے نماز میں قنوت پڑھنے والے ہو کر کھڑے ہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو اور پوری نماز نہ پڑھ سکو تو سواری یا پیدل جس طرح بند پڑے پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو تو جس طرح خدا نے تمہیں اپنے رسول کی معرفت ان باتوں کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اسی طرح خدا کو یاد کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، ان پر اپنی بیویوں کے حق میں سال بھر تک کے نان و نفقہ اور گھر سے نہ نکلنے کی وصیت کرنی لازم ہے۔ بس اگر عورتیں خود نکل کھڑی ہوں تو جائز باتوں نکاح وغیرہ سے کچھ اپنے حق میں کریں، اس کا تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اور خدا ہر شے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو تعین مہر اور ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی جائے، ان کے ساتھ جوڑے پورے وغیرہ سے سلوک کرنا لازم ہے، یہ بھی پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور وہ ہزاروں آدمی تھے؟ تو خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا مہربان ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو، اور جان رکھو کہ خدا ضرور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہے کوئی جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اور خدا ہی تنگ دست کرتا ہے اور وہی کشائش دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ اے رسول، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنے نبی شموئیل سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے، جب ہم اپنے گھروں سے اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے تو پھر ہمیں کون سا عذر باقی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ تب کہنے لگے، اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے تو مال کے اعتبار سے بھی فارغ البالی تک نصیب نہیں۔ نبی نے کہا، خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اور مال میں نہ صحیح مگر علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اسی کا خدا نے زیادہ فرمایا ہے، اور خدا اپنا ملک جسے چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔